السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم، تاج زرین اور حیوان عجیب۔ پہلی علامت سنہرا تاج اور عجیب الخلقت جانور۔ تاج عرف عام میں شان و شوکت اور فخر و غرور کی شاہی نشانی سمجھا جاتا ہے، خصوصاً جب سونے کا ہو تو اسراف، کبر اور غرور و نخوت کا تکبرانہ فرعونی اظہار ہے۔ جب مرد کو سونے کی انگوٹھی اور چاندی کے کنگن کی اجازت نہیں تو تاج کی اجازت کیسے ہوگی؟ خاص کر سونے کا تاج تو کوئی ایسا شخص پہن ہی نہیں سکتا جسے آخرت میں عزت کا تاج پہننے کی ادنا سی خواہش ہو۔ ایک مسلمان کے لیے تو عمامہ ہی وہ خوبصورت دیدہ زیب اور وقار اور عزت کی بابرکت و پر نور علامت ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، زیب تن فرمایا اور اسے تاج کہا، اس سے بڑھ کر سر کی زینت کیا ہو سکتی ہے؟ مگر شیطان نے اپنے لیے اور اپنے چیلوں کے لیے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ فرعونوں، دنیا پرستوں اور متکبرین کی علامت ہے۔ یہی علامت اس کے سب سے بڑے اعلی کار کی ہے جسے پوری دنیا کا بے مہار بادشاہ بنانے کے لیے شیطانی قوتیں پورا زور لگا رہی ہیں، اور اس کے خروج سے پہلے اس کی مخصوص علامتوں کو کرۂ ارضی کے باشندوں کے لیے مانوس اور جانی پہچانی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو شاید اس پر یقین نہ آئے، معمول کے مطابق دکھائی دینے والی چیزوں کے بارے میں غیر معمولی باتوں پر یقین آتا بھی نہیں، لیکن معمول کے مطابق نظر آنے والی چیزیں کسی عقلی توجیہ اور فطری مناسبت کے برخلاف ہوں تو انسان سوچنے پر مجبور ہی ہو جاتا ہے۔ ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ توجہ دلائے جانے کے بعد ایسے اجتماعی موضوعات پر غور و فکر سے لا تعلق نہیں رہیں گے جن کا سامنا پورے عالم بشریت کو ہے۔ سنہرے تاج کی شیطان یا اس کے نمائندہ اعظم یعنی دجال اکبر سے کیا مناسبت ہے؟ تاج کے نیچے یہ نامانوس قسم کی ناگوار حیوانی شبیہ کیا ہے؟ اس کو دونوں طرف سے سہارا دینے والے تین جانوروں سے مرکب فرضی حیوان کس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے سر پر تاج ہوگا؟ ان سب چیزوں کا پس منظر سمجھنے کے لیے ہم مساویات اور دجالیات دونوں سے مدد لیں گے۔ انجیل کی آخری کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ میں چند آیات ایسی ہیں جو تاج کے علاوہ ان عجیب الخلقت جانوروں کی حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتی ہیں، جنہوں نے اس شبیہ کو دونوں طرف سے تھام رکھا ہے، جن کے سر پر تاج دھرا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضروری ہے۔ اس مکاشفے میں 7 فرشتوں کے تذکرے کے بعد شیطان کے بارے میں جو اللہ کے نیک بندے یوحنا عارف کو کشف کی حالت میں اژدھا جیسا نظر آتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ شیطان کے تذکرے کے متصل بعد دجال کا تذکرہ ہے جو سمندر سے نکلتے حیوان کی شکل میں اس وقت کی نیک ہستی یوحنا عارف کو مکاشفہ کے دوران دکھایا گیا۔ یاد رہے کہ دجال کا مسکن سمندر میں ہے اور وہ نیم انسان، نیم حیوان، نیم جن قسم کی دوغلی مخلوق ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مکاشفہ میں ہے، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے ہیں، اور منہ ببر کا سا۔ اور اس ہسدہ نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور اپنا بڑا اختیار اسے دے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس ہسدہ نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے ہسدے کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی،
یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے، اور بڑے بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ ان آیات میں کئی باتیں غور کرنے کی ہیں۔ حیوان کے سر پر کفر کے نام، یعنی اقوام متحدہ، یورپی یونین، G6، G8 یا مغربی ممالک کے ناٹو جیسے کسی اتحاد میں شامل ممالک کے نام درج ہونا، اژدہا یعنی ابلیس، اس کی طرف سے اپنا اختیار اس حیوان کو دینا، اس حیوان کی طرف سے اپنی اور اژدہے کی پرستش کروانا، کفر بکنے یعنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے اس کو ایک منہ ملنا، سر پر زخم کاری لگنے سے شاید اس کا ایک آنکھ سے محروم ہونا مراد ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کی شعبہ بازیاں دیکھ کر لوگوں کا یہ کہہ کر اس کے پیچھے چل پڑنا کہ اس حیوان سے کون لڑ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو احادیث فتن اور ان کی عصری تطبیق سے شوق رکھنے والوں کے لیے فکر کے بہت سے دریچے کھولتی ہیں، لیکن ہم یہاں صرف اس حیوان کی شکل و صورت اور اس کے تاج پر توجہ دیں گے، کیونکہ شیطان کی اعلیٰ کاری دجالی قوتوں نے اس پر غیر محسوس طریقے سے اتنی توجہ دی ہے کہ اس کے شبیہہ بہت سی چیزوں پر شیطانی علامت کے طور پر دجال کی آمد سے پہلے اس کے لیے ذہن سازی کے حوالے سے موجود ہوتی ہیں۔ اس علامت کی تشہیر میں سب سے زیادہ حصہ برٹش کالج آف ہیلڈرے کا ہے۔ یہ برطانیہ کا قومی ادارہ ہے جو سرکاری افسران اور ملازمین کے لیے وردیاں ڈیزائن کرتا ہے۔ اس نے اپنی گزشتہ کئی صدیوں کی تاریخ کے تناظر میں رائل کوٹ آف آرمز ڈیزائن کیا۔ اس میں وہ شبیہہ ہے جس کے سر پر تاج اور جس کے دائیں جانب گھوڑے کی شکل کا اور بائیں جانب شیر سے مشابہ جانور نظر آتا ہے۔ یہ شبیہہ برطانوی افسران کی وردیوں، شاہی اداروں اور تعلیمی جامعات کے مونوگرام سے ہوتی ہوئی سگریٹ کے پیکٹوں اور شراب کی بوتلوں پر آن پہنچی اور یہاں ایسی جمی کہ ان کی پہچان بن گئی۔ پھر اس نامانوس شبیہہ کے خلاصے کے طور پر تاج کو مختلف اداروں کے مونوگرام اور کمپنیوں کی مصنوعات کے ذریعے رائل آرٹ، کنگ سٹائل اور کراؤن ورائٹی کا نام دے کر پھیلایا اور عام کیا گیا، حتیٰ کہ ہمارے ہاں کی بیکریوں، بلڈروں اور تعلیمی اداروں کو تو رہنے دیجیے، بعض مسلم ممالک کے اداروں جو نجی نہیں سرکاری ہیں، ان کے مونوگرام پر بھی بغیر سوچے سمجھے سنہرا تاج نقش کرنا شروع کر دیا گیا۔ مثلا راقم کے سامنے اس وقت ایک برادر اسلامی ملک کے محکمہ امن عام کا مونوگرام موجود ہے۔ اس کے بیچ میں آنکھ کی شبیہہ اور شبیہہ کے عین اوپر سنہرا تاج ہے۔ یہ نقش اس ادارے کے گاڑیوں پر بھی ثبت ہے اور حج و عمرے کے زائرین اسے عام ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں بادشاہی نظام ہے، یہاں یہ تاج بادشاہت کی علامت ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس اسلامی مملکت کے بادشاہ تو تاج پہنتے ہی نہیں، اور حرمین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنہرا تاج جو ظاہر ہے سونے کا ہے اور سونا مرد کے لیے ممنوع ہے، پہننے کی اجازت ہی نہیں دی، تو اسے سرکاری مونوگرام میں لگانا غفلت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ غفلت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں، البتہ توجہ دلانے جانے کے بعد غلطی پر اصرار اچھی بات نہیں۔ چلیں مان لیا کہ اس برادر ملک میں بادشاہت کا نظام ہے اور تاج بادشاہت کی علامت ہے، لیکن پھر اس بات کا کیا جواب دیا جائے گا کہ اسی قابل احترام ملک کے ایک اور ادارے الدفاع المدنی یعنی شہری دفاع کے مونوگرام میں جزیرہ نما عرب کے وسط میں ٹرائنگل ثبت ہے۔ اس ٹرائنگل کی یہاں کیا مناسبت ہے؟ عرب بھائیوں کے میڈیکل سٹوروں میں جن کا نام صیدلیہ ہوتا ہے، سام کی شبیہہ لازمی نمونے کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ سام کا دوا اور شفا کے شعبے سے کیا تعلق؟ بات سنہرے تاج کی ہو رہی تھی، کہیں کہیں تو اس کی فقط شبیہہ ہوتی ہے، جیسے بہت سارے کمپنیوں کے لوگوں میں۔ اس کو یقینی طور پر تاج کہنا مشکل ہے، لیکن کہیں کہیں واضح طور پر تاج ہی ہوتا ہے، جو شیطان اکبر کی طرف سے عالمی بادشاہت کے لیے نامزد واحد امیدوار دجال اعظم کے بے بنیاد بادشاہت کے قیام کے لیے لوگوں کے ذہن ہموار کر کے ان میں دجال کی انسیت کا بیج بونے کے لیے قسم قسم شکلوں میں پھیلایا جاتا ہے۔
آپ نے بلیک واٹر کے مونوگرام کو غور سے دیکھا ہے؟ یہ چیتے کا پنجہ معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس پنجے کو تاج کی شکل دے کر بیضوی دائرے میں دکھایا گیا ہے، خصوصاً اس تجارتی یا تعلیمی اداروں میں جو ہوتے تو مشرق کے باسی اور ذات کے جٹ ہیں، لیکن انہیں شاہی محل، شاہی بیکری، شاہی طعام گاہ، غرض کے ہر چیز کو رائل میڈ بنانے یا گولڈن کراؤن کے سائے تلے پنپتا ہوا دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا دیکھی اور روا روی میں شاہوں کی یہ روایت فٹ پاتھیوں نے سجانی شروع کر دی۔ اس عاجز کو تلاش کرتے کرتے ایسی مغربی اداروں کا مونوگرام بھی ملا جو 3 in 1 کا نمونہ تھا، یعنی اس میں تاج کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا تھا کہ دائیں بائیں 2 سینگ بن جائیں، بیچ میں 2 سانپ ایک عصا سے چمٹے ہوئے ہوں۔ بتائیے برادری نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ غور کیا جائے تو تاج کا شبیہ ملک برطانیہ سے تو جڑتی ہے کہ اس کی شاہی کرسی میں تخت داؤدی جڑا ہوا ہے۔ عجیب الخلقت جانوروں کی حیوانی طاقت سے فائدہ اٹھانے کا وہم برطانوی سرکار سے میل کھاتا ہے کہ اس نے خون آشام حیوانوں کی طرح پوری دنیا کے وسائل چوسے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں فرعونی تاجوں کی جگہ رحمانی عماموں کو رواج دینا چاہیے، اپنے دل میں بھی، اپنے سر پر بھی اور اپنے معاشرے پر بھی۔ اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتی ہے اور شیطانی اثرات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔